بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ اکثر لوگ عملیات میں اجازت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی اس چیز کی اجازت دیجیے، ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے چھلکتی وہی ہے۔ پانی ہے تو پانی چھلک کے باہر آئے گا، پتہ چل جائے اس کے اندر پانی ہے۔ شہد و عنبر و مشک و زعفران ہے، وہ بھی چھلک کے باہر آئے گا تو پتہ چلے گا۔ میرے ایک راہبر، میرے خالص مخلص دوست، جن کی وجہ سے میں اس سلسلے میں داخل ہوا، اور مایہ ناز وکیل ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں اور شاعر ہیں۔ کون ان سے واقف نہیں ہوگا؟ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، مظفر آباد۔ وہ ایک دفعہ کہہ رہے تھے آپ مٹی کے 4 برتن لے لیں، ایک میں دودھ ڈال دیں، دوسرے میں پانی ڈال دیں، تیسرے میں گھی، شہد، تیل جو مرضی ڈال دیں، چاہے وہ تیل سرسوں کا ہو، مٹی کا تیل ہو، پٹرول ہو، جو بھی ہو اس میں ڈال دیں، اور چوتھے میں آپ کسی جانور کا پیشاب ڈال لیں، گدھے کا، گھوڑے کا، بھینس کا، بکری کا، جو بھی، اور چند دن اس کو دھوپ میں رکھ دیں تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں خشک ہو جائیں، اور جب وہ مٹی کے پیالے اپنی اصل حالت پہ ہوں گے، بالکل خالی ہو جائیں گے، آپ اٹھا کر ان کو یوں ناک کے پاس سونگھنا شروع کر دیں، جس میں شہد، عنبر، زعفران وغیرہ جو بھی ڈالا ہوگا وہ اپنی پہچان خود کرا لے گا، اور جس میں پانی ہوگا، دودھ ہوگا، وہ بھی اپنی پہچان کرائے گا، اور جس میں گدھے کھوتے، گائے بھینس کا پیشاب ہوگا وہ اپنی پہچان خود کراتا جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا نا یترشح الاناء بما فیہ۔ عملیات میں صرف اجازت ہی کافی نہیں ہوتی، اس میں بندے کے جو اپنے اوصاف ہوتے ہیں، جھوٹ، غیبت، تہمت، الزام تراشی، عقل حلال کا خیال نہ رکھنا، صدق مقال کا خیال نہ رکھنا، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملمہ سازی سے کام لینا، یہ وہ عوامل ہیں جو بندے کو عملیات میں ناکام بناتے ہیں۔ عمل اور عملیات سے صاحب ظاہر ہے کہ جس چیز کو آپ اپنائیں گے اس میں بالکل کامل صدق، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر جا کر وہ عمل کام کرتا ہے۔ صرف میں یا کوئی اور آپ کو اجازت، ہاں جی آپ بھی پڑھیں، اتنی تعداد میں پڑھیں، اور جو تعداد عملیات کے طور پر فکس کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ خوشی غمی میں، سردی گرمی میں، آندھی طوفان جھکڑ، جو مرضی ہو، اپنی روٹین سے ہٹنا نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ شیطان کسی مستقل مزاجی اپنانی پڑتی ہے، اور اس عمل کے لیے خوشی اور غم برابر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے بہترین وظیفہ جو ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا لیں۔ ہر کام کے شروع میں ایک دفعہ تو بسم اللہ پڑھنا
وہ تو شرع کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو وقتا، اللہ کی حمد اس کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے۔ آپ یہ معمول بنا لیں کہ کوئی بھی کام شروع کریں 19 مرتبہ، جتنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں اتنی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں ہر کام کے شروع میں۔ کھانا کھائیں 19 مرتبہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پانی پئیں، جوتا پہنیں، کپڑے تبدیل کریں، کام میں آپ کے اندر وہ تاثیر آ جائے گی، وہ خاصیت آ جائے گی کہ بڑے بڑے عملیات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ سیف اللسان بن جائیں گے، آپ کی زبان تلوار بن جائے گی، جو کہیں گے وہ ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ سارے شرائط جو میں نے ذکر کیے ہیں نا، ایسا کرنا ضروری ہے۔ کھانا تھوڑا کھائیں، ستھرا کھائیں، حلال کا کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں، گفتگو میں جھوٹ اور ملمہ سازی سے کام نہ لیں، اور گوشہ نشینی، خلوت نشینی، لوگوں سے کنارے رہیں، کیونکہ جب 2-4 آدمی بل بیٹھتے ہیں نا تو پھر لن ترانیاں چھوڑتے ہیں، تو انسان کی اپنے اندر کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بھی پھر بھڑکتی ہے، اٹھتی ہے، انگڑائیاں لیتی ہے کہ اس نے یہ بڑک ماری ہے تو میں اس سے پیچھے کیوں رہوں، میں بھی یہ چیزیں نہیں۔ جتنی خاموشی اختیار کریں گے اتنا آپ صاحب عصر بنتے جائیں گے۔ تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنائیں، ہر کام کے شروع میں ایک دفعہ تو پڑھنا لازمی ہے، لیکن آپ 19 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور خاص مزے کی یہ بات کہ پانی اگر 3 سانس میں پیا جائے تو ہر سانس لینے کے بعد 19 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کو دیکھ لیں۔ نوالے کو چبا چبا کے کھائیں، اور دوسرا نوالا ڈالنے سے پہلے دل ہی دل میں ایک اندازہ کر لیں، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اور کبھی زندگی میں فرصت ملے اس معمول کے دوران میں، کبھی ظہر کی نماز کے بعد، کبھی عصر کی نماز کے بعد، کبھی عشاء کی نماز کے بعد، آپ ایک جگہ بیٹھ کر جس پوزیشن میں آپ نماز کا سلام پھرتے ہیں اسی پوزیشن میں یا چوکڑی مار کر جس طرح بھی آپ ایزی فیل کرتے ہیں، آسانی اور سکھ محسوس کرتے ہیں، پڑھ کے آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں۔ اب اس 786 یہ اس کے عدد ہیں، اور بعض لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، ایک علم ہے، ریاضی کا ایک علم ہے، علم الاعداد ایک علم ہے، 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہ مانے تو وہ اس کی علیحدہ بات ہے۔ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کا ایک عنصر ہوتا ہے، اس کو نہ مانے تو آپ یہ اپنی ایک سوچ ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو اپنا لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو، اس کو ایک دفعہ آپ کر لیں، اس کی تعداد کو پورا کر لیں، 1.25 لاکھ یا 3,25,000 جو آپ کو آسان لگے، 40 دن کے اندر بلا ناغہ آپ اس کے عمل بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام کے ابتدا میں 19 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیے کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف بات ہے اپنے عمل کی، اپنے اخلاص کی، اپنی نیت کی۔ وہ پہلا شخص جس نے وظائف کی ابتدا کی، عملیات کی ابتدا کی، چلہ کشی کی ابتدا کی، اس نے کس سے اجازت لی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتیں گزاری، مسواک کر لی، کفارے کے طور پر 10 راتوں کا اضافہ کرنا پڑا، 40 راتیں بن گئی۔ کس سے اجازت لی تھی؟ اپنا ایک شوق، اپنا ایک وجدان، اپنا ایک کیف تھا، بے شمار ایسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں کس سے اجازت لی تھی؟ علامہ غوث محمد گوالیار قلعہ گوالیار میں 11 سال تک گوشہ نشین رہے۔ بے شمار ایسی، کوئی میں پاس بیٹھا ہوا نہیں تھا جو روایتیں، جو احادیث یا جو خبریں وہ متواتر ہو یا جو بھی ہو، جب پہنچ جائیں تو پھر انسان کو مجبوراً نہیں، عقلاً نقلاً درایاتاً
اس کو ماننا پڑتا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ میری اجازت یا کسی اور کی اجازت اتنا کام نہیں دے گی۔ ہاں، اجازت کا لینا جو عمل ہے اس کی مرضی سے آپ شروع نہیں کر سکتے، لیکن اپنے اندر جب تک یہ صفات نہیں ہوں گی جو کہہ چکا ہوں، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، چوری، ڈکیتی، فحش گوئی، یہ پیٹ بھر کے کھا کے ڈکار مار کے اباسیاں مار کے بیٹھ یا بننے کے لیے ایسا نہیں۔ 3 چیزیں بنیادی ہیں، جو سچ بولنا، حلال کا رزق کھانا، اور گفتگو اپنی کم سے کم، گوشہ نشینی، خلوت نشینی۔ یہ چیزیں اگر آپ اپنا لیں تو کس چیز کی اجازت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو جائیں، قرآن کو پڑھیں، نماز کو پڑھیں، اللہ سے باتیں کہوں گی، اللہ آپ سے باتیں کرے گا۔ یہ 2 چیزیں بالکل حق اور سچ ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنا لیں، آپ کے اندر وہ تاثیر آ جائے گی۔ آپ کسی چیز کو بھی کہیں گے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اتانی عبدی اجعلک ربانیا، اے میرے بندے میری اطاعت کر، اجعلک ربانیا، میں تم کو ربانی بنا دوں گا۔ تقول للشیء کن، جب تم کسی چیز کے لیے کہو گے کن، فیکون، وہ ہو جائے گی۔ یہ صفات بندے کے اندر آتی ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرب ملتا ہے۔ ہاتھ پاؤں اشاروں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں سمع بن جاتا ہوں، بصر بن جاتا ہوں، اس کا قول بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے، وہ ساری چیزیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، گفتہ او گفتہ اللہ بود، جب وہ بولتا ہے تو وہ نہیں بولتا، اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے۔ گرچہ حلقوم عبد بود، اگرچہ وہ گلا جو ہوتا ہے، وہ زبان جو ہوتی ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ بندے کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھے برے کمنٹ جو آپ نے کرنے ہیں، وہ آپ اپنے اندر کی فطرت کو، اس خاصیت کو، اس اہمیت کو، اس خباثت کو، اس ناپاک چیز کو ظاہر کرتے ہیں جیسے نیت ہوگی۔ ایسے کمنٹ سے نہ مجھے کچھ اثر پڑے گا، نہ میں اپنے کام سے باز آؤں گا۔ میری کسی بھی چیز میں بتائیں کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز بتلائی ہو۔ ہاں، جو چیز مادیت کے، جو انسان مادیت کے قائل ہیں، تو ان کو مادیت سے قائل ہو کر روحانیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے رگڑتے ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں، جس طرح پہلے دور میں آگ جلاتے تھے، یہ مادیت ہے ایک چیز۔ لیکن اگر بندہ اپنے قول سے، اپنی سوچ سے آگ جلا دے تو پھر کیا ہوگا؟ روحانیت وہ اعلیٰ و رفع چیز ہے جس کا مادیت اپنے پورے عروج کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔